الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کل ماہ رمضان نصف ہوا اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ سب کا، ہم سب کا 16واں روزہ ہے۔ آدھا ہو گیا ہے، آدھا رہتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ ماہ رمضان میں جمعے کے بیانات میں ہم نے تقریباً نماز تراویح کے بارے میں چند ایک باتیں پڑھی، جن میں دو نقطے بڑے واضح تھے۔ ایک یہ کہ نماز تراویح کوئی نماز ہے یا نہیں، اور گزشتہ جمعے کا بیان اس پر تھا کہ نماز تراویح کا درجہ کیا ہے۔ درجے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آیا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے۔ آج نماز تراویح کے بارے میں ہم نے یہ بات پڑھنی ہے کہ نماز تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں۔ مسئلہ بڑا واضح تھا، لیکن بہرحال پھر بھی کچھ احباب یا دوستوں کا اصرار یہی رہا کہ میں اس پر بیان کروں ہی کروں، چاہے اس کے بعد رہوں یا لڑک جاؤں۔ آج ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا 30 روزے ہمارے پورے ہوئے تو انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں ہمیں 5 جمعے ملیں گے، اور اگر 5 ہمیں مل گئے تو انشاءاللہ آئندہ 2 جمعے کا بیان بھی ہمیں مل جائے گا اگر اللہ کو منظور ہوا تو۔ نماز تراویح کی رکعتوں کے بارے میں نے ابھی عرض کیا کہ مسئلہ تو بڑا واضح ہے، اور ایسے علماء حق پہلے بھی گزرے، اب بھی ہیں، جن کے ہم گرد راہ بھی نہیں۔ وہ پہلے بھی نماز تراویح کی رکعتوں کو بڑے واضح بیان کر چکے ہیں، اور اب موجودہ علماء حق بھی بیان کر رہے ہیں کہ نماز تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ دوستوں کا یہی اصرار رہا کہ آپ تھوڑا سا اس کو دہرائیں۔
پتہ نہیں ان کا کیا مقصد ہے، شاید وہ ضرورت سمجھتے ہوں گے۔ اب ایک خیال آیا کہ یا تو چھٹ پٹ 8 ہیں یا 20 ہیں، اس پہ شروع ہو لیں۔ پھر خیال آیا کہ کچھ اصولی باتیں، کچھ اپنے اکابرین کی باتیں بیان کر دیں جوں کہ تم موقف اپنا بیان کر دیں علماء کی تابعداری میں، اس کے بعد پھر سامنے والے کی مرضی ہے وہ مانے یا نہ مانے۔ ایک بات شروع سے ذہن میں رکھیں آپ، گزشتہ 2 جمعوں میں ہم نے یہ سبق پڑھ لیا کہ نماز تراویح اہل سنت کے نزدیک مستقل نماز ہے، پورا سال وہ تہجد کہلائے اور ماہ رمضان میں 11 مہینے وہ تہجد کہلائے اور ماہ رمضان میں تراویح کہلائے، ایسا نہیں۔ ہمارے اکابر ان جملوں کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ اور دوسری بات کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس کی کچھ نہ کچھ وضاحت پچھلے دونوں جمعوں میں ہو گئی، دونوں مسئلوں کی۔ تھوڑی سی اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ نماز تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ سننے سے پہلے ایک بات ذہن میں آپ بٹھائیں، اور یہ بات آپ بھی مانیں گے کہ ہر بات کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، اس کے تحت ہی وہ بات حل ہوا کرتی ہے۔ بغیر اصول، بغیر قاعدوں کے باتیں نہیں چلا کرتی۔ یہ دنیا کی آبادی یہ بھی کچھ اصول پر قائم ہے، کچھ اصول دیے جاتے ہیں، کچھ اصول اپنائے جاتے ہیں، تبھی یہ آباد رہتی ہے۔ عمل کی یہ وادی ہمیں ایک اصول کے تحت جمع کرتی ہے کہ ایک اصول کے تحت یا کچھ اصولوں کے تحت آپ اور ہم رہیں گے تو پھر یہ وادی آپ کا ہمارا جہاں مسلمان نام ہے وہاں امت کے اندر تعارف کے لیے، کیونکہ بعض وہ لوگ کہ چاہے ان کے عقائد و نظریات کچھ بھی ہوں، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں۔ اس عالم کے سامنے آپ کا اور ہمارا تعارف ہوتا ہے اہل سنت و جماعت کے نام سے۔ اہل سنت و جماعت کے 4 دلائل ہیں، 4 اصول ہیں۔ عام زبان میں آپ یوں سمجھیں کہ 4 ایسے بجلی گھر ہیں جن سے اسلام کے مسائل ہمیں ملتے ہیں۔ میں سادہ زبان میں عرض کر رہا ہوں، اگر ان آخری الفاظوں کے سوا کسی کو کوئی اور الفاظ مل لیں تو وہ اپنا لے، مقصد تو میرا بات سمجھانا ہے۔ 4 اصول ایسے ہیں اہل سنت کے کہ جن سے وہ مسئلہ لیتا ہے، اگر خود اس کے اندر اتنی قابلیت ہے، اگر خود اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اور اگر خود اس کے اندر نہیں ہے تو جن کے اندر یہ قابلیت ہے ان سے وہ مسئلے انہی 4 اصولوں کی روشنیوں میں لیتا ہے۔ چاروں سے لے لے، چاروں میں سے کسی ایک سے لے لے، وہ رہے گا اہل سنت کے دائرے میں۔ اور اگلی بات پہلے ذہن میں یہ آیا کتنے اصول ہیں اور کتنے دلائل ہیں، کتنے بجلی گھر ہیں جن سے اسلام کے مسائل ملتے یا لیے جاتے ہیں۔ اچھا یہ ہیں، اب پہلے یہ سن لیں، قرآن ہے،
یہ اسلام کا پہلا بجلی گھر ہے، پہلا اصول ہے، پہلی دلیل ہے۔ پہلی کیا ہے؟ قرآن۔ دوسرا سنت، کیا ہے؟ سنت۔ تیسرا امت کا اجماع، کیا ہے؟ امت کا اجماع۔ اور یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ شاید آپ اس بات کو نہ سمجھ سکیں، معذرت کے ساتھ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ عام طور پر میں پوری دنیا کی نہیں، اپنے دیار کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے دیار میں یا ہمارے محلوں میں جو تقاریر ہوتی ہیں ان میں اب یہ چیزیں عام طور پر بیان نہیں کی جاتی، اور اس کا خیر ایک کارن یہ بھی سمجھ میں آتا ہے جو سنائی دیتا ہے کہ جی مجمع بھی تو ویسا ہو۔ مجمع سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ اتنی قابلیت صلاحیت ہوتی کا ہے کہ جو ان کے آگے ہم اجماع کی بحث رکھیں۔ عام طور پر عوامی طبقہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں یہ مسائل سمجھانے بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ ہم بسا اوقات جتنا بھی زور لگا لیں سامعین بات کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے، اور آخر میں ہم یہی کہہ کے مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار ہمیں معذور سمجھ لو سمجھانے سے۔ آپ شاید یہ بات پوری طرح نہ سمجھ سکیں، معذرت کے ساتھ اگر کوئی سمجھتا ہے تو فبے۔ آپ نے نام سنا ہوگا مولانا امیر عظیمت حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا ایک موقع پر جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ حضرت کی وہ بات تو شاید ہم نے جب سنی تو اس وقت مجھے یاد نہیں، میں 17 سال کا تھا یا 18 کا تھا، یہ شاید 19 کا ہوں گا، ایسا ہی ہوں گا بس، یعنی لگ بھگ 20-22 سال گزر گئے۔ ایک بیان میں ہم نے وہ بات سنی، اور پھر زندگی میں نہ جانے کتنے ابواب میں وہ کام آئی۔ کئی ایسے موڑ آئے جہاں ان کی وہ بات یاد آئی۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہر دجال دجل کرتا ہے، اور ہر دجال کے دجل کے راستے میں رکاوٹ سد سکندری امت کا اجماع ہے۔ یہ دیکھو کہ امت کا اجماع کس مسئلے پر ہے۔ کبھی کبھی ہمارے لوگوں کو اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ یہ بات تو زد زبان عام ہے نا، کہ جب کوئی بات ہوتا ہے تو ہمارے سامنے بھی کئی کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے قرآن سے مسئلہ بیان کرو۔ ہم کہتے ہیں پہلے اجماع سے سنو۔ اچھا یہ والا چونکہ مشکل ہوتا ہے، اجماع والا، ہمارے میں سے کتنے مسلمان ہیں جو اجماع کی تعریف جانتے ہیں، لیکن قرآن کی تعریف جانتا ہے، وہ آسان لگتی ہے اس کو، اس پہ آ جائے گا، نہیں قرآن سے پیش کرو۔ حالانکہ کبھی کبھی انسان ایسا بھی سوچتا ہے یا سمجھ سکتا ہے، بڑی واضح بات ہے کہ آخر اتنے بڑے عالم جو یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہر دجال دجل کرتا ہے، اور ہر دجال کے دجل کے راستے میں رکاوٹ امت کا اجماع ہے، کہ مسلمان دیکھے کہ پیغمبر علیہ السلام کی امت کا اجماع کس مسئلے پر ہے، پھر اسے مسئلہ سمجھنے میں بڑا آسانی ہو، پھر اسے اتنی آسانی سے کہیں دھوکہ نہیں لگے۔ پھر اگر کہیں غلام احمد قادیانی یہ کہے گا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، کوئی رفع نزول حضرت کا نہ ہوا نہ ہوگا، اور کشمیر میں قبر بن چکی ہے اور فوت ہو چکے ہیں، لیکن جب اس کو پتا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کے رفع پر اور حضرت عیسیٰ کے نزول پر قیامت سے پہلے امت کا اجماع ہے، تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ امت کا اجماع جب اس مسئلے پر ہے تو مسئلہ وہی صحیح ہے جس پر امت کا اجماع ہے،
لیکن رہ گئی بات مرزا غلام احمد قادیانی کی، تو یہ بڑے واضح طور پر سمجھے گا کہ مسئلہ وہی صحیح ہے جس پر امت کا اجماع ہے، اور جو بات مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے یہ غلط ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کہے گا تو مرزا غلام احمد قادیانی کے اقرار سے پہلے اسے امت کے اجماع کا انکار کرنا ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، حضرت عیسیٰ پہلے ہوئے ہیں یا مرزا غلام احمد قادیانی پہلے ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا جو واقعہ ہوا اور قیامت سے پہلے جو حضرت کا نزول ہوگا، ان دونوں عقیدوں پر یا مجموعی لحاظ سے اس عقیدے پر جو پیغمبر علیہ السلام کی امت کا اجماع ہوا، وہ مرزا قادیانی کے بعد ہوا یا مرزا قادیانی سے پہلے ہوا تھا؟ بولو نا، پہلے ہوا ہے نا؟ اچھا، اب مرزا قادیانی جب یہ کہے گا کہ حضرت عیسیٰ کا نہ رفع ہوا نہ نزول ہوگا بلکہ وہ فوت ہو کر کشمیر میں دفن ہو چکے ہیں، مرزا قادیانی کی اس بات کے اقرار سے پہلے سامنے والے کو حضور کی امت کے اجماع کا انکار کرنا ہوگا۔ جب تک وہ اجماع کا انکار نہیں کرے گا اس کی بات مان نہیں سکتا وہ۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ اللہ کرے سمجھ آئے۔ ناک بھی بند ہے، سب کچھ آج بند ہوا ہے۔ اسلام کے 4 ماخذ ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے، جسے قیاس شرعی کہا جاتا ہے۔ میں آپ سے تھوڑی سی بات اجماع کے حوالے سے اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلے آپ یہ مسئلہ سمجھیں۔ ہمارے ہاں یہ بات عام طور پر بیان کی جاتی ہے، پہلے قرآن بیان کرو، پہلے حدیث سے مسئلہ بیان کرو۔ غور کریں، آپ نے نام سنا ہوگا، صدیاں گزر رہی ہیں، صدیاں، حجت الاسلام فی الارض، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا مناظر اسلام مولانا محمد امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ، حضرت اکاڑوی رحمت اللہ علیہ نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا فرمان پیش کیا ہے با حوالہ۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ایسا زرعی اصول ہے، خاص طور پر میرے جیسوں کے لیے، آپ جیسوں کے لیے۔ دیکھیے، آپ اور ہم مجتہد نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ ہمارے والے لوگ مجتہد کی شرائط نہیں جانتے، مجتہد ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارے والے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ مجتہد کی شرطیں کیا ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں یہ نہ جانوں کہ مجتہد کی شرطیں کیا ہیں، لیکن میں اجتہاد کرتا پھروں، اور پھر اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو حدیث شریف میں فرمایا گیا، خود بھی گمراہ ہوں گا، ساتھ میں آپ کو بھی گمراہ کروں گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی مسئلہ درپیش ہو، سب سے پہلے امت کے اجماع کو دیکھو کہ امت کا اجماع کس مسئلے پر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ سب سے پہلے اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو قرآن دیکھو، احادیث دیکھو، یا امت کا اجماع دیکھو۔ یہ ایک عجیب نکتہ ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں، خاص کر طلبہ اگر اس بات کو سمجھیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یا خاص کر وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اور آج کل ان کا جو صبح شام کا مشغلہ ہے، چاہے وہ ماہ رمضان ہے چاہے غیر ماہ رمضان ہے،
صبح شام بحث ان کا مشغلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی بحث کسی نتیجے پر نہ پہنچی ہے نہ پہنچے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دونوں جانب جو بیٹھے ہوئے ہیں، نہ اصول یہ جانتا ہے نہ اصول وہ جانتا ہے، نہ اصول یہ جانتا ہے نہ اصول وہ مانتا ہے، بحث کیسے نتیجے پر پہنچے گی؟ بات یہ ہے کہ کسی قاعدے پر ہم اکٹھے تو ہوں۔ اور اگلی بات سنیں آپ، اسی سے جڑی ہوئی بات ہے، اہل سنت کے کتنے دلائل ہیں؟ قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس شرعی ہے۔ اب سنیے گا، اگر میں ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں اور میں ساتھ کہتا ہوں کہ بھائی میں یہ 4 دلائل مانتا ہوں، اصول کے تحت بقول مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، اصول کے تحت مجھے یہ حق حاصل ہوگا کہ میں اپنی اس بات پر، اپنے اس دعوے پر ان 4 دلائل میں سے کوئی دلیل پیش کروں، چاروں میں سے پیش کر دوں، یا چاہوں تو چاروں میں سے کوئی ایک پیش کر دوں، میری بات پوری ہو جائے گی۔ کیوں؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں 4 دلائل مانتا ہوں تو سامنے والے کو یہ حق ہے کہ اگر اس کو کوئی اشکال ہے، کوئی شبہ ہے، کوئی سوال ہے، تو وہ یہ کہے مولانا آپ نے یہ بات کہی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں اصول کے تحت اس کو کہوں کہ میں 4 دلائل مانتا ہوں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ اب مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنی اس بات کی دلیل کے جواب میں، اس کے سوال کے جواب میں قرآن سے دلیل بیان کر دوں، احادیث سے بیان کر دوں، اجماع سے بیان کر دوں، یا قیاس شرعی سے بیان کر دوں، چاروں سے بیان کر دوں یا چاروں میں سے کسی ایک سے بیان کر دوں۔ یہ حق ہوگا مجھے، اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں 4 مانتا ہوں، اور سائل کو میری یہ بات سننی چاہیے۔ اگر اسے اطمینان نہیں ہوتا وہ ایک اگلی بات ہے، لیکن ہاں اگلی بات سنیں، اس کو یہ حق ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے آپ نے یہ کیوں کہا یا آپ نے یہ کیوں کیا، اس کو یہ حق ہے۔ اور میں جب کہوں گا کہ میرے 4 دلائل ہیں تو میں ان چاروں سے دلیل دے دوں، چاروں میں سے کسی ایک سے دلیل دے دوں، اس کا مطالبہ پورا ہے۔ ہاں اگر میں کہوں کہ میں 4 دلائل مانتا ہوں لیکن قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، کہوں میں مانتا 4 ہوں لیکن دلیل میں تورات سے دوں، یہ میں اصول کے تحت کروں گا یا اصول کے مخالف کروں گا؟ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ میں کہوں کہ میں جو دعویٰ کروں، جو بات کروں، سامنے والے کو حق ہے وہ مجھ سے کہے اس کی دلیل دے، اور میں کہوں میں 4 دلائل مانتا ہوں، میں چاروں سے بیان کر دوں، چاروں میں سے کسی ایک کے بیان کر دوں، اگر رہوں ان چاروں میں ہی تو اس کا مطالبہ میں نے اصول کے تحت پورا کر دیا۔ ہاں اس کا مطالبہ اصول کے تحت میں تب توڑوں گا کہ میں دعویٰ تو یہ کروں کہ میں 4 دلائل مانتا ہوں لیکن اپنے قول یا فعل پر دلیل کے طور پر انجیل پیش کروں، پھر اس کو حق ہے کہ وہ کہے کہ کیا کہہ رہے ہو میاں، تم تو کہہ رہے ہو 4 مانتے ہو، ان 4 میں سے 2 تورات انجیل سے کیوں دلیل دے رہے ہو؟ یہ ٹھیک ہے اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اگلی بات سنیں، اگر میں اپنے قول یا فعل پر دلیل ان 4 میں سے ایک سے یا 4 سے دیتا ہوں لیکن وہ کہتا ہے، یا مثلا جب میں نے 4 میں سے کسی ایک اجماع سے دلیل دی، وہ کہے نہیں نہیں قرآن حدیث سے دو، اس کا اسے حق نہیں ہے، اس کا اسے حق نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک میں یہ نہ کہوں کہ میں صرف 2 دلیلیں مانتا ہوں، قرآن اور حدیث۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں 4 مانتا ہوں، مجھے یہ اصول کے تحت حق ہوگا کہ میں ان 4 میں سے کسی سے بھی اپنی دلیل پیش کروں۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ یہ تقاریر بڑی بھاری ہیں، یہ تو طلباء کے لیے ہیں۔ جس نے مجھ سے گزارش بھی کی تھی، میں نے اس کو پہلے ہی کہا تھا ان کو سمجھائے گا کون؟ ہم لاکھ تیل لگا لیں کیسے سمجھائیں گے؟ یاد ہوگا میں نے کئی دفعہ جمعے میں آپ کو سنایا کہ مناظر اسلام مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ نے سن 1984 میں فرمایا تھا کہ اب علمی تقریریں نہیں ہوتی۔ کب فرمایا تھا؟
اور اب آپ اور ہم کون سے سن سے گزرے ہیں؟ تب نہیں ہوتی تھی، اب ہوتی ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ اب ہم پوری دنیا کا تو انکار نہیں کرتے، لیکن اکثریت یا عام طور پر جو صدائیں سنائی اور دکھائی دیتی ہیں وہ تو سب کے سامنے۔ اس لیے اگر یہ بات نکتہ ہے، سمجھیے اس کو، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں 4 دلائل مانتا ہوں تو مجھے حق ہے میں اپنی بات کے ثبوت میں چاروں پیش کروں، چاروں میں سے کسی ایک سے پیش کروں، ہاں رہوں ان چاروں میں۔ اس کو یہ مطالبے کا حق نہیں ہوگا مجھے پابند کرے کہ نہیں تم صرف قرآن حدیث سے دو گے، تب تک جب تک میں خود نہ کہوں کہ میں کسی تیسری اور چوتھی دلیل کو نہیں مانتا، صرف 2 کو مانتا ہوں، تو پھر مجھے پابند کرنا ہوگا اور مجھے پابند رہنا ہوگا کہ میں پھر اپنے جس قول اور فعل کو پیش کروں سوائے قرآن پاک اور حدیث طیبہ سے کسی تیسری چیز کو بیان نہ کروں۔ اگر کروں گا اصول سے میں ہٹ گیا، جب اصول سے ہٹ گیا میری کسی بات کا اعتبار نہیں رہے۔ کیوں؟ یہ دنیا اصول کے تحت چلتی ہے اور ہر بات کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں، پتہ نہیں اس ماہ رمضان میں رکعت تراویح پر بات شروع ہو بھی جائے گی یا نہیں، اگر نہ ہوئی تو اللہ کو منظور ہوا تو پھر زندہ رہے تو۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، تفسیر عثمانی، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں کچھ لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ان کے بارے میں پیش گوئی فرمائی تھی۔ معنی اس پیش گوئی کا یہ ہے کہ کوئی ایک وقت آئے گا، کچھ لوگ آئیں گے، وہ حدیث کا انکار کریں گے، کہیں گے بس قرآن کافی ہے۔ کیا کہیں گے؟ حدیث کا ان کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں ہو۔ ہمارے دیار میں ان کو کہا جاتا ہے پرویزی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ پرویزی۔ اب اگر خدا نہ کرے اگر کوئی شخص اس نظریے کا ہے کہ قرآن کافی ہے اور دلیل کے طور پر صرف قرآن ہے، حدیث کا کوئی اعتبار نہیں، خدا نہ کرے اگر کسی کا یہ عقیدہ، میں آپ سے کہتا ہوں اصول کے تحت وہ اگر اپنے کسی قول اور فعل پر حدیث سے دلیل لائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ بس وہ مانتا ہی نہیں ہے حدیث کو، تو اس کو کیا حق ہے کہ حدیث سے دلیل دے؟ لیکن اس کے جواب میں اپنے عمل پر دلیل اگر آپ اور ہم حدیث سے بھی دیں بالکل صحیح ہے، کیونکہ آپ کا ہمارا حدیث پر ایمان ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اچھا اب دیکھیں، اگر میں یہ کہوں، میں فرضی بات کر رہا ہوں، ہاں اس پر کسی اشکال کو مت لے آنا، اگر میں یہ کہوں فجر کی 2 رکعت فرض ہیں، کتنی رکعت؟ 2 رکعت، اور ساتھ ہی خدا نہ کرے میں یوں کہوں نقل کفر نباشد، کہ حدیث کا کوئی اعتبار نہیں، حدیث پر کسی ایمان کی ضرورت نہیں، اور نقل کفر نباشد یہاں تک کہہ جاؤں کہ پوری بخاری کو پیشاب کے قطروں سے لکھ مارو، نقل کفر نباشد، لیکن دعویٰ میں نے کیا کیا ہے کہ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ فرضوں کی کتنی رکعتیں ہیں؟ پھر مجھے چاہیے کہ فجر کی 2 رکعتوں کا ثبوت کہاں سے پیش کروں؟ ہے یا نہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر چاہیے مجھے کہ میں صرف قرآن پیش کروں، مجھے اصول کے تحت حق ہی نہیں ہوگا کہ میں حدیث کی طرف جاؤں، اس لیے کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ دلیل صرف قرآن ہے تو پھر سامنے والے کو حق ہوگا اور مجھ سے کہے گا کہ میاں ابھی 2 رکعت فجر فرض ادا کی ہو؟ ہاں جی ادا کیا ہوں۔ وہ مجھ سے کہے ذرا اس کی دلیل پیش کرو، میں فوراً حدیث کے انبار لگانے شروع کر دوں، اس کو حق پہنچے گا کہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے روک دے کہ نہیں نہیں حدیث کی طرف کہاں چلے ہو، بقول آپ کے حدیث کا کوئی اعتبار نہیں،
بقول آپ کے دلیل صرف قرآن ہے تو فجر کے 2 فرضوں کا ثبوت صرف قرآن سے دو. یہ اس کا بالکل جائز مطالبہ ہوگا, اصول کے تحت ہوگا. اور میں قرآن سے ہٹ کر جب دوسری چیز کی طرف بڑھوں گا, میں خود قاعدے کو توڑوں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ یہ اگر فرق آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں, خاص کر عوام تو نہیں, لیکن وہ لوگ جن کو ابحاث کا شوق ہے, جن کو بحثوں میں پڑھنے کا بہت شوق ہے, جبکہ شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب یہاں بھی آ کر فرما گئے بحث نہ کیجیے. مل کے بولو نہ بحث, مل کے بولو بحث نہ کیجیے. لیکن اس کے باوجود ہم کریں تو پھر ہمیں چاہیے کہ یہ نکتے بھی تو ذہن میں رکھیں. اگلی بات سنیں, اگلی بات سنیں. اس مثال میں نے مثال کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ جب میں دعویٰ یہ کروں کہ دلائل 4 ہیں اور کہوں کہ میں 4 ہی دلائل مانتا ہوں, اور میں ساتھ میں کہوں کہ یہ مسئلہ یوں ہے یا میں یوں کروں, سامنے والے کو حق پہنچتا ہے وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ کے ان دلائل میں سے کون سی دلیل سے یہ ثابت ہے. میں 4 سے ثابت کر دوں, 1 سے ثابت کر دوں, اس کا مطالبہ پورا ہے. لیکن اس کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ مجھے پابند کرے. نہیں نہیں, آپ صرف قرآن حدیث سے دلیل دو گے. اس کی ایک میں مثال آپ کو دنیاوی دوں. اگر کسی جگہ مقدمہ ہو, ایک شخص دعویٰ کرے, ایک شخص دعویٰ کرے, دعوے پر گواہ, دلیل, ثبوت کس کی ذمہ ہوتا ہے عدالت میں؟ نہیں سمجھ آیا سوال؟ میں عدالت میں ایک دعویٰ کروں, میں آؤں گا, جب میں آؤں گا میں نے دعویٰ کیا ہے, اس دعوے کے لیے گواہ یا دلیل یا ثبوت کس کی ذمہ ہوگا؟ میرے ذمہ ہوگا. واضح بات ہے, جب میں کہوں گا تو اس کی دلیل میرے ذمہ ہوگی, ہے یا نہیں؟ میں ایک بات کہتا ہوں, یہ چیز میری ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز میری ہے, عدالت مجھ سے کہے گی اس کو ثابت کرو, ہے یا نہیں؟ اب میں ثبوت پیش کروں, ثبوت کے طور پر کوئی علم پیش کروں, ثبوت کے طور پر ہو سکتا ہے کوئی گواہ پیش کروں, یہ ہے. لیکن سامنے کوئی شخص آ کر کھڑا ہو جائے, یا مثال کے طور پر کوئی کھڑا ہو جائے اور وہ یوں کہے جج صاحب سے کہ نہیں نہیں جج صاحب, اس نے جو گواہ پیش کیا ہے, اس نے جو ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے, ثبوت کے طور پر جو گواہی پیش کی ہے, میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں, اس کو ہٹاؤ, اس کو لے کر آؤ, تب میں مانوں گا. یہ اس کا مطالبہ صحیح ہوگا جج صاحب سے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات آپ؟ میں اپنے دعوے پر ایک گواہی پیش کرتا ہوں, سامنے والا کہتا نہیں میں اس گواہی کو مانتا ہی نہیں ہوں, کوئی اور پیش کرو. یا یوں کہو کہ میں اپنی دعوے پر بطور گواہی کے وزیر پیش کروں, سامنے والا کہے نہیں نہیں جی میں تو وزیر صاحب کی گواہی مانتا ہی نہیں ہوں, بادشاہ کو لے کر آؤ, اس کو اس مطالبے کا حق ہوگا؟ نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس سامنے والے کو جرا کا حق ہوگا کہ اگر اس کے پاس کچھ ہے تو وہ اس گواہ پر جرا کرے. اس کو بدلنے کا حق اور اختیار نہیں ہوگا کہ میں وزیر صاحب کی بات مانتا ہی نہیں ہوں, بادشاہ کو لے کر آؤ. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ بالکل واضح مثال ہے. اگر میں ایک عمل پیش کرتا ہوں, اس پر اگر قرآن پاک یا احادیث طیبہ میں سے دلیل دیتا ہوں, یا اجماع سے پیش کرتا ہوں, یا قیاس سے پیش کرتا ہوں, چاروں میں سے پیش کروں یا چاروں میں سے کسی ایک سے پیش کر دوں, سامنے والے کا مطالبہ پورا ہے. مطمئن کرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے, مطمئن کرنے کی ہماری ذمہ داری اطمینان دل کی دولت ہے. اطمینان کس کی دولت ہے؟ اور یہ یاد رکھیے گا, یہ جب تک اللہ کی طرف سے منظوری نہ ہو کسی دل میں آ نہیں سکتی. بقول مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ دولت ہے جو اللہ کی عنایت سے انبیاء پر اتری, یہ وہ دولت تھی جو صحابہ پر اتری, اور حضرت نے فرمایا کہ اللہ سے یہ دولت مانگا کرو کہ دل مطمئن ہو جائے.
یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم آپ کو پلا دیں بس جی ہو گیا. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اگر یہ بات آپ سمجھیں, یہ کاش نقطہ سمجھیں, تو اس بات کو بڑے وضاحت سے سمجھ میں جایا جا سکتا ہے کہ جب ہم انتے چار ہیں اور جب اپنے عمل پر یا قول پر چاروں سے یا چاروں سے کسی ایک سے پیش کر دیا ہم نے کوئی حوالہ, تو مطالبہ ہم نے پورا کر دیا. ہاں اگر اس کا اطمینان نہیں یا اس کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ جرا کرے, یہ الگ بات ہے, لیکن اس کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ ہمیں پابند کرے. نہیں نہیں, قرآن حدیث سے پیش کرو. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ کرے سمجھ میں آئے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بات آپ کو سنا رہا تھا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی مسئلہ پیش ہو تو صاحب کو چاہیے کہ سب سے پہلے امت کے اجماع ول دیکھے کہ امت کا اجماع کس مسئلے پر ہے. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ حضرت نے یہ نہیں فرمایا مجھے اور آپ کو کہ پہلے قرآن کھول لو. اچھا, اس پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات بڑی پیش کی جاتی ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا سب سے پہلے قرآن پیش کروں گا, دیکھوں گا. کیا دیکھوں گا سب سے پہلے؟ ابھی شروع میں نے کیا عرض کیا تھا, آپ اور ہم مجتہد ہیں. آپ اور ہم مجتہد ہیں. حضرت معاذ مجتہد تھے. کیا تھے؟ ہاں. اور مناظر اسلام مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی نقطہ سمجھایا ہے کہ مجتہد کی ترتیب کچھ اور ہوتی ہے, مقلد کے لیے ترتیب دوسری ہوتی ہے. وہ پہلے اجماع کو دیکھے گا, اس لیے کہ اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے. وہ یہ دیکھے گا کہ صاحب علم کون سے مسئلے پر اکٹھے ہوئے ہیں, تب اس کو پتا چلے گا. کیوں؟ میں نے جیسے ایک دفعہ نماز تراویح کے بعد ایک درس میں کہا تھا, احادیث کی کتابوں میں یا دوسری کتابوں میں کئی طرح کی باتیں ملتی ہیں جن پر آپ کے اور ہمارے ہاں عمل نہیں ہے, کتابوں میں ہے. آپ اور ہم ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ ظہر کی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 10 کم از کم. یہ ضروری ہے. 4 سنت امام صاحب کے ساتھ, 4 فرض اور پھر 2. اگر آپ حدیث کی کتابیں کھول کر دیکھیں تو آپ کو ظہر کی 4 سنتوں کے بجائے 2 ملیں گی. 2 بھی ملیں گی. کتنی ملیں گی؟ مل کے بولو. اب کل سے 2 شروع کر دینا. دل مطمئن ہوگا, دل مطمئن ہوگا کہ ٹھیک ہے جی کتابوں میں تو ہے نا 2 پڑھی ہیں, 2 پڑھ کے چلا جائے. یہ دل کبھی مطمئن نہیں ہوگا. حدیث کی کتابوں میں ہر طرح کی کتابیں باتیں آتی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ظہر کے بارے میں 4 بھی آیا اور ظہر کی سنتوں کے بارے میں 2 بھی آیا, امت کا عمل کس پر ہے؟ امت کا عمل کس پر ہے؟ آپ کو آپ اطمینان کس سے ہوگا؟ 4 سے یا 2 سے؟ یہ نقطہ سمجھیں آپ اور ہم کعبے وال نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اگر حدیث کی کتابیں آپ کھولیں تو وہاں تو بیت المقدس وال بھی نمازیں نظر آئیں گی. شروع کر دو, کیا خیال ہے؟ بلکہ 4 رکعت ہو, 2 رکعتیں ادھر پڑھ لیا کرو, 2 رکعتیں ادھر پڑھ لیا کرو. بھئی حدیث میں جو ہے ایک نہیں سے, اچھا آپ اور ہم پوری امت, اور یہ ضروری ہے یاد رکھیے گا, کوئی شخص شراب کو حلال مان کر مسلمان نہیں رہ سکتا. سیدھی بات ہے. کوئی شخص سود کو حلال مان کر مسلمان نہیں رہ سکتا. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ یہ بڑا واضح مسئلہ ہے اگر اس کو سمجھیں. لیکن اگر آپ حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھیں, بڑے بڑے اکابر کے واقعات آپ کو پرانے زمانے کے شراب پینے کے ملیں گے. خود بخاری شریف میں مل جائے. کیا خیال ہے میں کھول کے وہ دیکھ لوں, آگے پیچھے چھوڑ دوں, کہوں بھائی ٹھیک ہے جی اب شروع ہو جاؤں, اور آپ مجھ سے کہیں کیا کرے ہو, میں کہوں بخاری میں لکھا ہے. میری یہ بات صحیح ہوگی؟ ابھی آپ اور ہم کئی ایسے ہیں
گھر سے وضو کر کے آئے ہیں جمعے کی نماز ادا کرنے، کچھ یہاں کر رہے ہیں، چلو جو یہاں والے ہیں ان کو چھوڑو، جو گھر سے کر کے آئے ہیں بالعموم ان کی اہلیائیں بھی گھر میں ہے یا نہیں؟ وضو کرنے کے بعد سیدھا یہاں آئے ہو یا ان کے پاس بھوسا لینے کے لیے بھی گئے تھے؟ کیا خیال ہے؟ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی ایک بھی نہیں ہوگا وضو کرنے کے بعد اس کو کہیں خیال بھی آیا ہو کہ میں بیوی سے بھوسا لے لوں، حالانکہ حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملے گا وضو کے بعد بھوسے کا ذکر۔ آج روزہ ہے نا آپ کا، ہمارا کتواں ہے؟ کل میں یہاں ایک دوست سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا 5 روزے آپ نے پورے کر لیے، وہ ہل گیا، کہتا جی 5 کے 15۔ روزے کی حالت میں ہم نے روزہ رکھا، ہم نے آج روزہ رکھا، روزے کی حالت میں آپ میں سے ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو اہلیہ کے پاس بھی گیا، بھوسا تو دور کی بات۔ اگر آپ حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھیں تو روزے کی حالت میں بھوسوں کا ذکر ملے گا۔ اب کوئی ہمت کرے، کبھی وہم بھی اس کو نہیں ہوگا کہ میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے بھوسا نہیں لیا تو کچھ میری عبادت میں خلل یا کمی آئی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ دیکھیں، آپ اور ہم آج جس دور میں جی رہے ہیں، ایک نہیں سینکڑوں لوگ آپ کو مل جائیں گے، کئی مل جائیں گے، خاص کر ینگ جنریشن، اور وہ جن کو قرآن و حدیث یا اکابر کی مجالس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی، وہ خود نیٹ کھولیں گے، حدیث پڑھیں گے، 8 رکعتیں مل گئیں، کیا کریں گے؟ ایک یہاں آیا ایک دن حنفی ہمارا، یہاں نماز پڑھی تو اس نے درازار رکھا ہوا اور رفع دین پہ۔ میں نے کہا، جب اس نے، میں نے کہا بھئی یار آپ پہلے سے کرتے تھے یا آپ، مجھے کوئی شک پڑ گیا، کہتا ہے نہیں جی میں نے ابھی شروع کی ہے۔ میں نے کہا یہ ترقی کس خوشی میں کی ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں کوئی ڈاکٹر چونگ پونگ آیا تھا، وہ کہہ گیا ہے کہ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں رفع دین سے، لہذا شروع کر دو، میں نے شروع کر دیا۔ اچھا، وہ خالی ڈاکٹر چونگ پونگ کی سن کے بس بے ہوش ہو گئے، شروع ہو گئے؟ تو بھائی اگر صرف وہ ہے تو رفع دین تو سجدوں میں بھی ملتا ہے، پھر وہ بھی شروع کر دو۔ میں نے کہا وہ کیوں نہیں کیے؟ کہتا ہے اچھا سجدوں میں بھی کہیں ذکر ہے، کیوں؟ وہ ڈاکٹر چونگ پونگ کی مان کے شروع کی تھی۔ میں نے کہا تمہیں ڈاکٹر چونگ پونگ تو نظر آ گیا، لیکن میں نے کہا تمہیں شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی نظر نہیں آئے۔ کچھ اشارہ کر دیا ہے میں نے، نہیں سمجھے آپ بات؟ مانا کیا ہے کہ ڈاکٹر چونگ پونگ حدیث کو زیادہ سمجھ گیا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ مانا یہ ہے کہ جو کسی اور ملک میں ہوائیں کھاتا رہا اس کے تو سمجھ میں آ گئے، لیکن شیخ العرب والعجم جو قریب 50 سال نصف صدی بنتی ہے کعبے کے سائے میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نظر نہیں آئے، نہ ان کو حدیث سمجھ میں آئی۔ پہلے تو یہ قاعدے آپ اپناؤ نا کہ جب آپ اور ہم یہ باتیں اگر مانیں گے، سب سے پہلے اپنے ان علماء کا انکار کریں گے، ان کو صحیح مان کے ہم ان کو صحیح نہیں کہہ سکتے۔ یاد رکھیے، آج اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی موطا امام مالک میں 8 رکعتیں ہیں، کوئی آ کے کہتا ہے جی بخاری میں 8 رکعتیں ہیں، اگر کوئی شخص چاہے وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے چاہے کوئی ہے، اگر اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا میں خود سمجھ کے صحیح پڑھ رہا ہوں، اس کو پہلے چاہیے کہ پوری امت کے اجماع کا انکار کرے۔ کیا کرے؟ پہلے امت کے اجماع کا انکار کرے۔ کیوں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ امت کے اجماع کو بھی صحیح کہے اور ان کو بھی صحیح کہے، دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ اس کی طرح نہیں کہ حضرت عیسیٰ کو جو فوت مانتا ہے وہ بھی مسلمان، اور جو حضرت عیسیٰ کو زندہ مانتا ہے وہ بھی مسلمان۔ انا للہ، جو کفر کو اسلام کہے وہ بھی مسلمان، اور جو اسلام کو کفر کہے وہ بھی مسلمان۔ نقل کفر نباشت، ایک ہی آپ دھارے پہ لیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی شخص کہے، میں نے پہلے اشارہ کر دیا کتابوں میں آپ کو کئی مثالیں ملیں گی جن پر عمل نہیں ہے، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو منسوخ ہیں، کچھ ایسی ہیں وہ منسوخ نہیں بھی ہیں، تو وہ سنت کے درجے میں نہیں ہے، ضرورت کے درجے میں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آخری بات سن لو، میں یہ سارے لایا تھا آپ کو دکھانے کے لیے تو کھلی ہی نہیں۔ آپ اور ہم، پیشاب ضرورت کی چیزیں انسان کرتا ہے،
بیٹھ کے کرنا چاہیے یا کھڑے ہو کے؟ مجبوری کو چھوڑیں، آپ کو موقع ہو بیٹھ کے کرنا چاہیے یا کھڑے ہو کے؟ اور بیٹھ کے پیشاب کرنا ہی امت نے سنت مانا ہے یا کھڑے ہو کے؟ اچھا مزے کی بات ہے، اگر یہ نقطہ سمجھیں، کیا مولانا انوار یہ نقطہ لائے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم فرماتے ہیں بیٹھ کے پیشاب کرنے کا، کون سا؟ لیکن نیچے حضرت حدیث جو لائے ہیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، بخاری میں ہے نا، کھڑے ہو جایا کرو، کہو گے یہ بخاری میں ہے۔ یاد رکھیے گا، احادیث کے درجے یا احادیث کے صحیح معنی میں وہ معنی جو علماء حق سمجھے ہیں وہ آپ کے ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اکابر کے سائے تلے رکھو ورنہ ہر روز فتنوں کا شکار ہو۔ یاد رکھیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا حضور کی ضرورت تھی، حضور کی سنت نہیں ہے یا نہیں؟ سچ بتاؤ، بولو نا۔ ارے بالکل نہیں بولتے ہو، اس کے بعد کہتے ہو سختی کرتا ہے، ہمیں جوا نہیں کھیلنے دیتا روزوں میں، ہم افطاری کر کے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے تو پھر بھی کہتا ہے نماز پڑھو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پیٹ میں درد ہو نماز معاف ہوتی ہے؟ اور بولو نا۔ یہ پچھلے والے نہیں بولتے، لگتا ہے ان کے ارادے بڑے کم ہوتے ہیں نماز میں۔ اللہ کے بندو، پیٹ میں درد ہو تو نماز معاف ہوتی ہے؟ نہیں، نماز معاف نہیں ہوگی۔ آپ کی یہ گردن حرکت کرے تب بھی معاف نہیں ہوگی۔ پیٹ میں درد ہے، عذر دیکھو، بہانے دیکھو۔ اچھا، اور ایک بڑا عجیب وتیرہ ہوتا ہے، کسی اور کو پیغام دے کے میرے پاس بھیج دیں گے، خود نہیں آئیں گے۔ اور بھائی تم اپنی بات مجھے سنا رہے ہو، تم میری بھی سننے کا موقع تو دو۔ تمہیں کیا پتا کہ اس وقت کیا بات ہوئی تھی میری اور اس کے درمیان؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز ایک دائرے میں ہوتی ہے، لیکن بابا اگر از خود قرآن اور حدیث پڑھنے بیٹھو گے تو پھر یہی کچھ گل کھلیں گے، اور خدا آئندہ خیر کرے۔ ویسے ایک بات آخری کہہ دوں، ہو سکتا ہے میرے ساتھ بعض لوگ اتفاق نہ کریں، اور میں اصرار بھی نہیں کرتا کہ کریں، لیکن کبھی کبھی اللہ معاف کرے، جب مرزا غلام احمد قائدینی کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھنے کا مجھے وہ تھا نا، مجھے ایک دفعہ جاننے کا شوق ہوا کہ ان کے ہاں تراویحیں کتنی ہیں۔ 8 ہیں۔ کتنی ہیں؟ مل کے بولو، کتنی ہیں؟ اجماع کے ساتھ رہو، امت کے اجماع کے ساتھ رہو، اور بقول امام غزالی کے اگر کوئی مسئلہ زیر بحث آتا ہے تو پہلے دیکھو پیغمبر کی امت کا اجماع کس مسئلے پر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم پڑھیں گے کہ پیغمبر علیہ السلام کی امت کا اجماع نماز تراویح کی کتنی رکعتوں پر ہے۔ ویسے اتنا تو ابھی تک آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، کتنا پر ہے؟ کتنے پر ہے؟ باقی ہم کچھ تفصیل عرض کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ سنتیں پڑھ لیں، وما علینا الا البلاغ۔